خالی گھر M.A. راحت کا ایک ایسا ناول جو محبت کے گرد گھومتا ہے، ایک ایسی محبت جو ایک جن اور ایک انسان دونوں کو ایک وقت میں ایک ہی لڑکی سے ہوئی، مگر اس کہانی میں جن جیتا یا انسان، یہ جاننے کے لیے آپ ہمارا ناول ضرور سنیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔ درخت کے تنے میں ایک بڑا سا محراب نما شگاف تھا۔ اس شگاف کے نیچے ایک بڑا سا پتھر اور اس پتھر پر وہ آنکھیں بند کیے ہوئے بیٹھا تھا، املی والا بابا، آلتی پالتی مارے گوتم بدھ کی طرح آسن جمائے۔ اسے دیکھ کر دونوں کے دل میں ایک خوف سا پیدا ہوا۔ دور تک کوئی آدم نہ آدمداد، جنگل تھا، پتھر تھے، نہر میں بہتا پانی تھا اور کبھی کبھی پرندوں کے بولنے کی آواز بھی آ جاتی تھی۔ وہ دونوں خاموشی سے چلتے اس درخت کے سائے میں پہنچ گئے۔ املی کے درخت اور ان کے درمیان مشکل سے 15-20 گز کا فاصلہ ہوگا۔ املی والے بابا کے جسم پر ایک لنگوٹ کے سوا کچھ نہ تھا۔ تھر کے سفید بال کاندھوں پر پڑے تھے اور سفید داڑھی سینے پر لہرا رہی تھی۔ سرخ سفید توانا جسم، قد بھی اچھا۔ چبوترے پہ چھوٹے بڑے بہت سے پتھر پڑے تھے۔ ہوٹل والے نے ٹھیک کہا تھا، وہ یہاں آنے والوں کو پتھر مار کر بھگا دیتا ہوگا۔ یہ دونوں بھی سہمے ہوئے کھڑے تھے کہ کب بابا آنکھ کھولے، کب انہیں دیکھے اور اٹھ کر سنگ برسائے۔ پھر اچانک اس نے اپنی آنکھیں کھول دیں، لال انگارہ آنکھیں۔ اکبر کو کالے بلے کی آنکھیں یاد آ گئیں۔ وہ اندر ہی اندر لرز کر رہ گیا۔ املی والے بابا نے آنکھیں کھول کر ان دونوں کو دیکھا، پھر وہ فوراً ہی اٹھ کر کھڑا ہوا، جیسے اسے دونوں کی آمد پر غصہ آ گیا ہو۔ اٹھ کر وہ دونوں کی طرف تیزی سے بڑھا۔ اکبر اور طارق نے دوڑنے کی تیاری کر لی۔ جیسے ہی وہ مارنے کے لیے پتھر اٹھائے گا، فوراً فرار اختیار کر لیں گے، لیکن بابا نے کوئی پتھر نہ اٹھایا۔ وہ چبوترے کے آخری سرے پر آیا اور چیخ کر بولا، تم میں سے زخمی کون ہے؟ دونوں نے ایک دوسرے کی شکل دیکھی۔ ان کی سمجھ میں نہ آیا بابا کی زخمی سے کیا مراد ہے۔ املی والے بابا نے دونوں کو گم و گو کی حالت میں دیکھا تو پھر چیخا، بولتے کیوں نہیں؟ اگر تم میں کوئی زخمی نہیں ہے تو اپنا راس لا لو، ہمیں کیوں پریشان کرنے آئے ہو؟ بابا یہ زخمی ہے، طارق نے بابا کا مطلب سمجھتے ہوئے کہا۔ اگر یہ زخمی ہے تو تم کون ہو؟ میں اس کا دوست ہوں جی، طارق نے جواب دیا۔ اچھا تامادار ہو، املی والے بابا نے کہا۔ آپ ایسا ہی سمجھ لیجئے، طارق بولا۔ املی والے بابا نے پھر اکبر کی طرف اشارہ کر کے کہا، تم آؤ مگر اکیلے۔ یہ کہہ کر املی والا بابا پلٹ گیا اور محراب دار کھوکھلے میں پتھر پر جا کر بیٹھ گیا۔ طارق نے اکبر کو ٹھوکا دیا، جاؤ جاؤ فوراً۔ پانی میں کیسے جاؤں؟ اکبر ہچکچایا۔ ارے جوتے موزے اتارو، پتلون کے پانچے اوپر کر لو اور پانی میں گھس جاؤ۔ یہ پانی زیادہ گہرا نہیں ہے، تمہارے گھٹنوں سے نیچے ہی ہوگا۔ طارق نے راہ دکھائی۔ تمہیں یہ کیسے پتا پانی زیادہ گہرا نہیں ہے؟ میرا اندازہ ہے۔ اگر پانی زیادہ گہرا ہوا تو کیا ہوگا؟ پانی میں 1-2 قدم بڑھا کر دیکھ لو، اندازہ ہو جائے گا۔ میں تمہارا ہاتھ پکڑ لوں گا، پانی میں پہلے کوٹ بھی اتار لو، اگر پانی گہرا ہوا تو کوٹ نہ بھیگ جائے۔ بے وقوف اس کنارے پہ کھڑا کیا سوچتا ہے، آتا کیوں نہیں؟ املی والے بابا نے اسے ہچکچاتے دیکھ کر ڈانٹ لگائی۔ اکبر جو کوٹ اتارنے جا رہا تھا، املی والے بابا کی ڈانٹ سن کے اس نے کوٹ اتارنے کا ارادہ ملتوی کیا۔ جلدی سے پانی میں قدم رکھا۔ اسی گھبراہٹ میں وہ جوتے موزے بھی نہ اتار سکا۔ نہر میں پانی واقعی زیادہ نہ تھا، 2 فٹ تک بلند ہوگا۔ وہ جلدی سے پانی پار کر کے چبوترے پر چڑھ گیا۔ طارق اسے بڑی حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ اسے نہیں معلوم تھا اکبر کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ وہ تفتیش کے ملے جلے جذبات میں گھرا ہوا تھا۔ چبوترے کی آڑی ترچھی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اکبر کا دل بڑی تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ لگتا تھا دیواریں توڑ کر باہر آ جائے گا۔ حلق خشک اور دماغ میں آندھیاں چل رہی تھیں۔ اکبر اوپر پہنچا تو اس نے بابا کو آنکھیں بند کیے ہوئے بیٹھے پایا۔ خاموشی سے ان کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا۔ بیٹھ جا، بابا نے آنکھیں بند کیے ہدایت کی۔ اکبر فوراً ہی اکڑو بیٹھ گیا۔ تب املی والے بابا نے اپنی آنکھیں کھولی، بڑی بڑی اور لال انگارہ آنکھیں۔ ان آنکھوں کو دیکھ کر اکبر کے بدن میں جھرجھری سی آ گئی۔
یہ آنکھیں تو کالے بلے کے مقابلے میں زیادہ خوف میں مبتلا کرنے والی تھیں۔ کیوں آیا ہے یہاں؟ املی والے بابا نے پرجلال لہجہ اختیار کیا۔ میں جی وہ 2-3 دن پہلے سمندر پہ گیا تھا، وہاں تیری ملاقات نیاز محمد سے ہوئی۔ اس نے تجھے مزار کا راستہ دکھایا، پھر اس نے میرا پتہ دیا۔ تو کل سارا ملیر چھان گیا مگر تجھے ہم نہ ملے۔ نیاز محمد نے پھر تیری مدد کی اور اس کے بتائے ہوئے اشاروں پر بالآخر تو یہاں پہنچ گیا۔ یہی بتانا چاہتا ہے نا تو ہمیں؟ املی والے بابا نے اس کی بات کاٹ کر کہا، ارے بے وقوف، ہم یہ نہیں پوچھے کہ تو یہاں کس کے ذریعے آیا، ہمیں اپنی آمد کی وجہ بتا۔ اکبر نے جب املی والے بابا کی زبانی یہ سنا تو اس پر حیرت کا پہاڑ ٹوٹا۔ یہ سب بابا کو کس طرح معلوم ہوا؟ اسے یقین ہو گیا بابا کوئی اونچی چیز ہے۔ بابا اب میں اپنی زبان سے کیا بتاؤں، آپ تو اندھیروں میں بھی دیکھ لیتے ہیں، اکبر نے ہمت کر کے کہا۔ املی والے بابا نے کوئی جواب نہ دیا، البتہ فوراً ہی آنکھیں بند کر لیں۔ کچھ دیر کے بعد آنکھیں کھولیں تو ان میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ سید پور کے جن کا ستایا ہوا ہے، املی والے بابا نے انکشاف کیا۔ جی بابا، اس نے میری زندگی برباد کر دی ہے، وہ میری بیوی کو لے اڑا ہے، اس نے اسے قید کر لیا ہے، وہ کسی کے قابو میں نہیں آ رہا۔ بابا جی آپ مجھ پہ رحم کریں، کسی طرح اس جن سے نجات دلا دیجیے۔ ہم رحم کرنے والے کون ہیں؟ رحم کرنے والا اللہ ہے، ہم تو اس بساط دنیا کا ایک حقیر سا مہرہ ہیں۔ تو فکر نہ کر، کچھ نہ کچھ ہو ہی جائے گا۔ املی والے بابا کی آنکھوں میں اب محبت کی چمک تھی۔ بابا جی میں زندگی بھر آپ کا ممنون رہوں گا، اکبر نے بڑے خلوص سے کہا۔ تو اچھا لڑکا ہے، تجھ میں صبر شکر بہت ہے، تو سچا بھی ہے، تو ہمیں پسند آیا ہے، تو نیاز محمد کو بھی پسند آیا تھا اور وہ تجھے روتا ہوا نہ دیکھ سکا۔ خیر فکر نہ کر، ہم تیرے لیے ضرور کچھ نہ کچھ کریں گے۔ ہم 1-2 دن میں اپنا ایک سپاہی بھیجیں گے، ہو سکتا ہے نیاز محمد کو ہی بھیج دیں۔ اپنے گھر کا پتہ بتانے کی ضرورت نہیں، تیرا گھر اب بھی ہماری آنکھوں میں ہے۔ جا، اب تیری زندگی کے تو ختم ہو جائیں گے، تو جشن منانے کی تیاری کر اور یہ لے۔ املی والے بابا نے قریب ہی زمین پہ پڑی ہوئی کوئی چیز اٹھائی اور مٹھی بند کر کے اس کی طرف بڑھائی۔ اکبر نے جلدی سے اپنی ہتھیلی پھیلا دی۔ ایک 5 پیسے کا سکہ اس کے ہاتھ پر گرا۔ اکبر نے سکے کو حیرت سے دیکھا۔ اس سکے کو ایک کپڑے میں سی کر اپنے بازو پر باندھ لینا، سید پور کے جن کے شر سے محفوظ رہے گا انشاءاللہ۔ اب جا، وہ تیرا تمادار اس کنارے پہ کھڑا پریشان ہو رہا ہے۔ اور ہاں، ایک بات بہت ہی غور سے سن لے، ہمارے بارے میں کسی کو کچھ نہیں پتہ چلے۔ ہم اپنے ارد گرد ان خواہش سے بھرے انسانوں کو دیکھنا نہیں چاہتے۔ ہمارے پاس کام بہت ہیں، اس لیے ہم دنیا سے دور اس ویرانے میں بیٹھے ہیں۔ ہماری دنیا بالکل مختلف ہے، خواہشوں بھرے انسان اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ چل جا، اب چلا جا۔ یہ کہہ کر املی والے بابا نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ اکبر خوشی خوشی اٹھا، اس نے 5 پیسے کے سکے کو اپنی کوٹ کی جیب میں ڈالا اور تیزی سے سیڑھیوں کی طرف بڑھا۔ ٹیڑھی میڑھی سیڑھیاں اس نے احتیاط سے پار کی، پانی میں قدم رکھا اور جلدی جلدی چلتا کنارے آ پہنچا۔ کنارے پر پہنچا، طارق نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا دیا، وہ اس کے ہاتھ کے سہارے سے اوپر آ گیا۔ کیا ہوا؟ طارق نے پوچھا۔ بس نکل چلو یہاں سے، آگے چل کر بات ہوگی، اکبر نے کہا۔ طارق نے پھر کوئی سوال نہ کیا، دونوں تیزی سے آگے بڑھنے لگے۔ پھر جب موڑ آیا تو اکبر نے پیچھے مڑ کر دیکھا، اس محراب دار کھوکھلے حصے میں کوئی نظر نہ آیا۔ اکبر نے سوچا املی والا بابا اٹھ کر تنے کے پیچھے چلا گیا ہوگا۔ اپنے بتائے سنگ میل پر پہنچے تو انہوں نے وہاں ایک بندر بیٹھا دیکھا۔ یہ بندر انہیں دیکھتے ہی یکلک درخت پر چڑھ گیا۔ یہ لوگ پھر جنگل میں داخل ہو گئے۔ موٹر سائیکل کے نزدیک پہنچے تو گدی پر بھی ایک بندر بیٹھا تھا۔ یار، یہ بندر کہاں سے آ گئے؟ طارق نے حیرت سے کہا۔ یہ ہماری موٹر سائیکل کی حفاظت کر رہا ہے، اکبر نے ہنستے ہوئے کہا۔ بندر ان دونوں کو دیکھ کر سیٹ پر بیٹھا بیٹھا اچھلا اور درخت کی ایک موٹی شاخ کو پکڑ کر اس پہ جھولنے لگا۔ پھر وہ شور مچاتا درخت کے اوپر چلا گیا۔ موٹر سائیکل اسٹارٹ کر کے وہ دونوں تیزی سے جنگل سے نکل کر باہر آ گئے۔ ہوٹل والے نے ان دونوں کو جنگل سے نکلتے دیکھا تو ہاتھ کے اشارے سے ان کو روکا۔ صاحب، کچھ چائے پانی پئیں؟ نہیں شکریہ،
اب ہم جا رہے ہیں، کچھ جلدی ہے۔ کیا ہوا؟ آپ لوگوں کی ملاقات ہو گئی بابا سے؟ ہوٹل والے نے پوچھا۔ نہیں، کہاں ہوئی؟ آپ نے ٹھیک ہی کہا تھا۔ ہم نزدیک پہنچے تو انہوں نے ہم پر پتھر پھینکنے شروع کر دیے۔ ہم تو فوراً ہی بھاگ آئے۔ اکبر نے دانستہ غلط بیانی سے کام لیا اور پھر اس نے طارق کو اشارہ کیا۔ طارق نے بڑی برق رفتاری سے گاڑی وہاں سے نکالی۔ ہوٹل والا حیرت سے ان کی بھیگی پین کو دیکھتا رہ گیا۔ راستے میں اکبر نے طارق کو گفتگو کا لبے لباب بتایا اور ساتھ ہی اسے ہدایت کی کہ وہ آئندہ کسی کو املی والے بابا کا پتہ نہ بتائے۔ کسی کو وہاں سے کچھ نہیں ملے گا، بس پتھر ہی پتھر ملیں گے۔ طارق اکبر کو اس کے گھر کے گیٹ پر چھوڑ کر چلا گیا۔ اکبر نے گیٹ پر کھڑے ہو کر اپنی ٹانگیں سیدھی کی جو موٹر سائیکل پر بیٹھے بیٹھے اکڑ گئی تھیں۔ وہ اس وقت بہت خوش تھا، بہت خوش۔ املی والے بابا سے اس کی ملاقات بڑی کامیاب رہی۔ وہ بابا واقعی بڑا روشن ضمیر تھا۔ اکبر کو اسے کچھ بتانا ہی نہ پڑا۔ اکبر نے جیب میں ہاتھ ڈال کر 5 پیسے کے سکے کو نکالا۔ سکہ اس کی جیب میں موجود تھا۔ یہ ایک چمکتا ہوا سکہ تھا، ایسا لگتا تھا جیسے ابھی ابھی ڈھل کر نکلا ہو۔ اس نے اس سکے کو مٹھی میں بند کر لیا اور گھنٹی کے بٹن پر ہاتھ رکھا۔ تھوڑی دیر کے بعد راشدہ نے گیٹ کھولا۔ وہ اکبر کو دیکھ کر خوش ہو گئی۔ اکبر بھائی، آ گئے آپ؟ جی راشدہ بہن، میں آ گیا۔ اکبر نے بھی خوش دلی سے کہا۔ اوہ ہو، بڑے چہک رہے ہیں آج، خیر تو ہے؟ راشدہ نے گیٹ بند کرتے ہوئے کہا۔ اکبر خوشی خوشی آگے بڑھا۔ صابرہ نے اسے دیکھا تو بڑھ کر گلے لگایا اور اس سے احوال لیا۔ اکبر نے جو کچھ گزرا وہ سب صابرہ کو بتایا۔ پھر اکبر نے 5 پیسے کے اس سکے کو جو گھر میں داخل ہوتے اس نے جیب میں ڈال لیا تھا، جیب سے نکالا اور صابرہ کی ہتھیلی پر رکھ دیا۔ صابرہ نے اس چمکتے ہوئے سکے کو الٹ پلٹ کر دیکھا۔ اس کا خیال تھا بابا کا دیا ہوا سکہ کو کچھ مختلف ہوگا، لیکن وہ تو عام سا سکہ تھا، بس فرق اتنا تھا کہ بالکل نیا تھا، جیسے ابھی ابھی ٹکسال سے نکلا ہو۔ راشدہ، صابرہ نے اس سکے کو غور کہا۔ جی امی، راشدہ نے جواب دیا۔ ذرا کوئی کپڑا تو لاؤ، صابرہ نے کہا۔ کیسا کپڑا امی؟ راشدہ بولی۔ بھائی، اس سکے کو کپڑے میں سینا ہے، کوئی بھی پاک کپڑا لے آؤ۔ اچھا ٹھہرو، میں خود ہی جاتی ہوں، جا کر مشین میں دھاگا تو ہی ہوگا، صابرہ نے پوچھا۔ جی امی ہے، راشدہ نے کہا۔ صابرہ اس سکے کو مٹھی میں دبا کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ 10 منٹ کے بعد واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں ایک سبز رنگ کی پٹی تھی، درمیان سے وہ پٹی چوڑی تھی جہاں سکہ سلا ہوا تھا۔ کس ہاتھ پر باندھنا ہے؟ صابرہ نے پوچھا۔ سیدھے ہاتھ پر ہی باندھنا ہوگا امی، اکبر بولا۔ ٹھیک ہے، لاؤ بازو کھولو، صابرہ نے کہا۔ اچھا امی، یہ کہہ کر اکبر نے کوٹ اتار دیا، پھر قمیض کے بٹن کھول کر آستین اوپر چڑھا لی۔ تب صابرہ نے اس کے داہنے بازو پر اس سکے کو کس کر باندھ دیا۔ سکہ بندھوانے کے بعد اکبر نے آستین نیچے کر لی، پھر اس نے قمیض کے اوپر سے بندھی ہوئی پٹی پر ہاتھ پھیرا۔ صابرہ اس کے بازو پر سکہ باندھ کر پیچھے ہٹی تو اسے اچانک خوف محسوس ہوا۔ بازو پر پٹی باندھتے ہی صابرہ کو ایک جھٹکا لگا۔ اس کے کانوں میں جو آواز سنائی دی وہ کسی طرح بھی خوش آئند نہ تھی۔ صابرہ جلدی سے اکبر کے نزدیک ہو گئی اور اس نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے کمرے میں چاروں طرف دیکھا۔ کیا ہوا امی؟ اکبر نے اپنی ماں کی اڑی ہوئی رنگت دیکھا تو پوچھا۔ مجھے لگتا ہے وہ آ گیا ہے، صابرہ نے سہمے ہوئے انداز میں کہا۔ کون امی؟ آپ کس کی بات کر رہی ہیں؟ اس مرتبہ راشدہ نے گھبرا کر پوچھا۔ صابرہ نے بولنے کے لیے منہ کھولا لیکن اس کی زبان جیسے گنگ ہو گئی۔ اکبر اور راشدہ حیرت اور فکر مندی سے صابرہ کو دیکھ رہے تھے۔ وہ دونوں نہایت پریشان ہو گئے۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ صابرہ کو اچانک کیا ہو گیا، وہ کس کی آمد کا ذکر کر رہی ہے۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں، زبان گنگ ہو گئی، یوں محسوس ہوتا تھا کہ وہ کچھ کہنا تو چاہتی ہے لیکن کہہ نہیں پا رہی، خوفزدہ ہے۔ تب اکبر نے اپنی ماں کا ہاتھ تھام لیا اور اعتماد سے بولا۔ امی، آپ چپ کیوں ہو گئی ہیں؟ بتائیں نا، کون آ گیا ہے؟ اکبر، میں نے ابھی اس کی آواز سنی تھی، وہی خوفناک آواز۔ اے اللہ، اپنا رحم کر۔ صابرہ پر اب کپ کپی طاری ہو گئی۔ امی، ہم نے تو کوئی آواز نہیں سنی، راشدہ نے کہا۔ آواز تو مجھے بھی نہیں سنائی دی، آپ نے پتہ نہیں کیا سن لیا، اکبر بولا۔ اکبر، میں جیسے ہی تمہارے بازو پر پٹی باندھ کر پیچھے ہٹی تو مجھے قریب ہی میاؤں کی آواز سنائی دی۔
इस आवाज़ को सुनकर मेरे जिस्म का रुआं रुआं कांप उठा। साबरा ने चारों तरफ निगाह दौड़ाते हुए कहा, फिर इस आवाज़ को तो मैं बहुत ही अच्छी तरह पहचानती हूँ। अकबर ने कमरे में चारों तरफ देखा, उसे कुछ नजर न आया। इसने माँ को तसल्ली देते हुए कहा, अम्मी आपको वहम हो गया है, इस कमरे में कोई नहीं है। हाँ शायद वहम ही हो गया हो, साबरा ने कहा, लेकिन इसका दिल ये बात मानने को तैयार न था, क्योंकि इसने बहुत साफ और वाज़ेह तौर पर म्याऊं की आवाज़ सुनी थी और ये आवाज़ सैयदपुर के जिन के अलावा किसी की न थी। रात को जब बाबर अली शोरूम से घर पहुंचा तो रायजा ने गेट खोलते ही इमली वाले बाबा से मुलाकात की खुशखबरी सुना दी। फिर खाना खाकर अकबर ने भी वो सारी रुदात जो साबरा को सुना चुका था मनोमन बाबर अली को भी सुना दी। बाबर अली ये सुनकर बहुत खुश हुआ। उसे महसूस हुआ जैसे अदाब की घड़ियां ख़त्म हो गई हों, बाहर आ गई हो और हर तरफ खुशी का समा हो। रात को अकबर बेड पर लेटा तो उसे बहुत देर तक नींद न आई। वो बेड पर करवटें बदलता रहा और तसव्वुर में वो कुछ देखता रहा जिसके लिए वक्त पड़ा था। इमली वाले बाबा से मुलाकात का एक एक लम्हा उसकी आंखों में जैसे मुंजमद हो गया था। बाबा के वो जुमले जिनमें नवीद मुसरत दी गई थी इसके कानों में रस घोल रहे थे, गूंज रहे थे। हम तेरे लिए ज़रूर कुछ ना कुछ करेंगे। हम 1-2 दिन में एक सिपाही भेजेंगे, हो सकता है नियाज़ मोहम्मद को ही भेज दें। नहीं, तुझे अपने घर का पता बताने की ज़रूरत नहीं। तेरा घर अब भी हमारी आंखों में है। जा, अब तू जा, तेरी ज़िंदगी के दुख अब ख़त्म। तू जश्न मनाने की तैयारी कर। इन जुमलों को याद करके उस पर नशे किसी कैफियत तारी होती जा रही थी। उसका जी चाह रहा था किसी तरह वो इन मुसरत भरे पैगाम को नीलम तक पहुंचा दे। नीलम का ख्याल आते ही इसके दिल की धड़कनें फिर तेज़ हो गईं। जाने वो कैसी होगी, उस पर क्या गुजरती होगी। वो शोलों की कैदी थी, जाने किस कर्ब में उसकी ज़िंदगी बीत रही होगी। सोचते सोचते इसका दिमाग शल हो गया। उसके पर थकन तारी हुई तो नींद की आगोश में चला गया। तब उसे अचानक एहसास हुआ जैसे उसके सरहाने कोई आ बैठा है। किसी की मौजूदगी का एहसास करके फौरन ही उठ बैठा। उठकर उसने कमरे की लाइट जलाई। तब इसने रोशनी में देखा कि नीलम इसके सरहाने अफसरदा बैठी है। वो जल्दी से इसके करीब आया तो इसका हाथ अपने हाथ में लिया और बहुत मोहब्बत से बोला, नीलम कैसी हो तुम? अकबर तुम कैसे हो? वो बेकरारी से बोली, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन तुम यहाँ कैसे आ गई? इस जिन ने क्या तुम्हें आज़ाद कर दिया? मैं कहाँ हुई हूँ आज़ाद? अकबर मैं जल रही हूँ, उस गीली लकड़ी की तरह जो जलती है, कम है, धुआं ज़्यादा देती है। मेरे जिस्म से धुआं उठ रहा है और तुम यहाँ आराम से सो रहे हो। तुम्हें मेरी बिल्कुल भी फिक्र नहीं। तुमने मुझे भुला दिया है, इस जिन के रहमो करम पर छोड़ दिया है। किस कदर जालिम हो तुम अकबर। नहीं नहीं नीलम, ऐसा ना कहो। मैं तुम्हें कैसे भुला सकता हूँ? तुम मेरी बीवी हो, तुम हर लम्हा मेरी आंखों में रहती हो। अब तुम मेरी आंखों से उस वक्त निकल सकती हो जब ये आंखें हमेशा के लिए बंद हो जाएंगी। अकबर ने बड़े ही जज्बाती अंदाज में कहा। अल्लाह ना करे अकबर, कैसी बातें करते हो? नीलम ने यह कहकर अपना नरम और मुलायम हाथ उसके होंठों पर रख दिया। तभी वो काला बिल्ला कहीं से बेड पर कूदा और म्याऊं की आवाज़ निकालने के बजाय इंसानी आवाज़ में बोला, नीलम तुम यहाँ बैठी हो, मैं तुम्हें वहाँ तलाश कर रहा था। तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं अब तुम्हारे साथ नहीं जाऊँगी। मैं तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती। मैं अब अपने शौहर के साथ रहना चाहती हूँ। जाओ, चले जाओ यहाँ से, नीलम ने सख्त लहजे में कहा। लेकिन काले बिल्ले पर इसका कोई असर न हुआ। वो खामोशी से बेड पर खड़ा हुआ, उसे अपनी लाल आंखों से घूरता हुआ बोला, खैरियत इसी में है, तुम वापस मेरे साथ चली चलो। मैंने तुमसे एक बार कह दिया है, मैं अब कहीं नहीं जाऊंगी। ये क्या बकवास है? अचानक काले बिल्ले को गुस्सा आया। क्या तुम जानती नहीं किससे बात कर रही हो? हाँ हाँ मैं जानती हूँ मैं किससे बात कर रही हूँ। मैं सैयदपुर के जिन से बात कर रही हूँ। तुम अगर सैयदपुर के जिन से वाकिफ़ हो तो फिर ये बात भी जानती होगी कि मैं अपनी ज़िद का किस कदर पक्का हूँ। बेहतर होगा तुम खामोशी से मेरे साथ चली चलो। मैं नहीं जाऊँगी, नीलम ने इस बार बड़े ही गुस्से में कहा। तब काले बिल्ले ने अपनी लाल लाल आंखों से नीलम को घूर कर देखा। नीलम ने एक ज़ोरदार चीख मारी। नीलम की चीख के साथ ही कमरे का मंजर बदल गया। अब वहाँ नीलम थी,
نہ کالا بلا، لیکن پروں کی پھڑپڑاہٹ کی آواز آ رہی تھی کہیں سے۔ اکبر نے چاروں طرف دیکھا، تب اسے ایک سلاخوں والی کھڑکی نظر آئی۔ اس نے اندر جھانک کر دیکھا، وہاں ایک کبوتری کے پاؤں میں ایک زنجیر بندھی ہوئی تھی اور اس زنجیر کے سرے پر لوہے کا ایک بھاری گولا تھا۔ کبوتری آزاد ہونے کے لیے اپنے پر پھڑا رہی تھی۔ اس کبوتری کو دیکھ کر اکبر کو فوراً نیلم کا خیال آیا۔ وہ چیخ کر بولا، نیلم، یہ تم ہو؟ اس کبوتری نے اپنی خوبصورت گردن موڑ کر اکبر کی طرف دیکھا۔ وہ سہمی ہوئی تھی، اس کی حالت قابل رحم تھی۔ اکبر کی چھٹی حس نے بتایا، یہی نیلم ہے۔ اکبر نے کھڑکی کی سلاخوں کو توڑنے کی کوشش کی، پھر اس نے خود کو ہاتھی کی سونڈ پر محسوس کیا۔ وہ کوئی بہت بڑا ہاتھی تھا جو اسے سونڈ پر اٹھائے جنگل میں بھاگ رہا تھا۔ ہاتھی سے بچنے کے لیے اس نے ایک درخت کی شاخ پکڑی اور اس سے جھول گیا۔ ہاتھی آگے نکل گیا، لیکن وہ درخت کی شاخ کمزور تھی اور اس کا وزن نہ سہار سکی، ٹوٹ کر زمین پر گر گئی۔ تب خوف سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے خود کو بیڈ کے نیچے قالین پر پایا۔ کمرے میں اندھیرا تھا اور اس کا پورا جسم پسینے میں شرابور تھا۔ اس نے جلدی سے اٹھ کر پنکھا چلایا، لائٹ آن کی اور ایک گلاس پانی پیا۔ اب بھی اس کے جسم میں لرزش تھی۔ وہ خوفزدہ نظروں سے گھر کی دیواروں کو گھور رہا تھا۔ زنجیر میں جکڑی ہوئی کبوتری کے پروں کی پھڑپڑاہٹ اب بھی اس کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ یہ کیسا بھیانک خواب تھا۔ پھر اسے نیند نہ آئی۔ وہ صبح تک پڑا کروٹیں بدلتا رہا۔ کبھی یہ بھیانک خواب اس کے لیے کانٹوں کی سیج بن جاتا اور کبھی املی والے بابا سے حوصلہ افزا ملاقات پھولوں بھری زندگی کی نوید دیتی۔ رات بھر دو متضاد کیفیتیں اس پر طاری رہیں۔ وہ سونے کی کوشش کے باوجود نہ سو سکا۔ صبح کو جب راجدہ اسے اٹھانے آئی تو وہ بے خبر سونے کے بجائے دیدے پھاڑے چھت کو گھور رہا تھا۔ راجدہ نے کمرے میں داخل ہو کر اسے غور سے دیکھا، پھر مسکراتی ہوئی اس کی طرف بڑھی۔ اکبر بھائی، آپ جاگ رہے ہیں؟ میں تو آپ کو اٹھانے آئی تھی۔ راجدہ نے کہا، ٹھیک ہے، میں آنکھیں بند کر لیتا ہوں، تم اٹھاؤ۔ یہ کہہ کر اکبر نے آنکھیں بند کر لیں۔ اکبر بھائی، یہ آپ کی آنکھوں کو کیا ہوا؟ ایک دم لال انگارہ ہو رہی ہیں۔ راجدہ، میں رات کو سو نہیں سکا، اکبر نے اٹھتے ہوئے کہا، اور جو تھوڑی بہت نیند آئی اس میں ایک بھیانک خواب دیکھ لیا۔ کیا خواب دیکھا بھیا؟ راجدہ نے فکر مندی سے کہا، میں نے نیلم کو قید میں دیکھا۔ نیلم کو کالے بلے نے کبوتری بنا دیا ہے۔ وہ ایک کوٹری میں قید ہے۔ اس کے پاؤں میں زنجیر ہے اور زنجیر کے سرے پہ ایک بھاری گولا۔ وہ اڑنے کے لیے پر پھڑا رہی ہے۔ راجدہ، خواب کا یہ منظر میری آنکھوں میں جیسے منجمد ہو گیا ہے۔ کبوتری کے پروں کی پھڑپڑاہٹ اب بھی میرے کانوں میں گونج رہی ہے۔ جانے اس خالی گھر میں نیلم کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ اکبر نے افسردگی سے کہا۔ اکبر بھائی، آپ پریشان نہ ہوں، بس 2-4 دن کی بات اور ہے۔ اللہ نے چاہا تو نیلم بھابھی اس کو اس جن سے نجات مل ہی جائے گی۔ راجدہ نے پر امید لہجے میں کہا۔ وہ کیسے؟ اکبر نے پوچھا۔ ارے بھول گئے، املی والے بابا نے آپ سے نہیں کہا کہ تیری زندگی کے دکھ اب ختم ہو گئے ہیں، جشن منانے کی تیاری کر؟ راجدہ نے کہا، ہاں کہا تو تھا، لیکن راجدہ، کیا واقعی ایسا ہو جائے گا؟ اکبر پر بے چینی کی کیفیت طاری تھی۔ ہاں اکبر بھائی، کیوں نہیں ہوگا؟ اللہ والے لوگ کے پاس بڑی طاقت ہوتی ہے۔ اچھا، یہ تجھے کس نے بتایا؟ اکبر نے مسکرا کر پوچھا۔ اکبر بھائی، میرا مذاق نہ اڑائے، راجدہ نے اسے ترچھی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ پتہ ہے اکبر بھائی، جب نیلم بھابھی خالی گھر سے آ جائیں گی تو میں انہیں دوبارہ دلہن بناؤں گی۔ ہم ساری رسمیں پھر سے کریں گے، گیت گائیں گے، گھر میں روشنی کروائیں گے، خوب جشن منائیں گے، خوب ہلا گلا کریں گے۔ جب اتنا کچھ ہوگا تو باراتی بیچاروں نے کیا قصور کیا ہے، انہیں بھی اکٹھا کر لینا۔ چلو ٹھیک ہے، ایسا کریں گے۔ جتنے لوگ اس وقت وہاں بارات میں شامل تھے ان سے اسٹیشن جانے کو کہہ دیں گے، پھر ہم لوگ بس میں بارات لے کر گھر آ جائیں گے۔ تو پھر ایک کام اور کرو، نکاح بھی دوبارہ پڑھوا دینا۔ اکبر بھائی، اب آپ اتنا نہ پھیلیں، راجدہ نے مسکرا کر کہا۔ زیادہ پھیل گیا ہوں؟ اور کیا؟ اچھا چلو، سکر جاتا ہوں، اکبر نے اپنے جسم کو سمیٹتے ہوئے کہا۔ بھائی، ایسا تو ہو سکتا ہے اس جشن میں خالہ خالوں کو بھی شامل کر لیا جائے۔ کیوں نہیں ہو جائے گا، ہم لاہور فون کر دیں گے، وہ لوگ بھی آ جائیں گے، مزہ آئے گا، اکبر نے بچوں کی طرح خوش ہو کر کہا۔ بہت مزہ آئے گا، اتنا مزہ آئے گا میں سوچ سوچ کر دیوانی ہو جا رہی ہوں۔
راجدہ ابھی سے اتنی دیوانی نہ ہو، مجھے ڈر لگتا ہے، جانے کیا ہو جائے، کہیں ہمارے خواب ٹوٹ کر بکھر نہ جائے۔ اکبر بھائی، خدا کے واسطے، راجدہ نے جلدی سے آگے بڑھ کر اس کے منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، کوئی بدفال نہ نکالیں، اچھی سوچیں رکھیں۔ راجدہ، میری سوچ تو اچھی ہے، لیکن میری سوچ سے کیا ہوتا ہے؟ میں نے اب تک یہی دیکھا ہے کہ خوشیاں میرے نزدیک آ کر واپس لوٹ جاتی ہیں اور میں حسرت سے اپنا دامن پھیلائے رہ جاتا ہوں۔ اکبر نے درد بھرے لہجے میں کہا، انشاءاللہ اب ایسا نہیں ہوگا اکبر بھائی، جانے کیوں میرے دل کے اندر سے آواز آ رہی ہے، میرا دل پکار پکار کر کہہ رہا ہے اب ایسا نہیں ہوگا۔ راجدہ نے بڑے یقین سے کہا، تو بہن ہے، تیرا دل پکار پکار کے نوید نہیں دے گا تو اور کس کا دے گا؟ چلو چلو اٹھ جاؤ، امی ناشتہ تیار کر چکی ہیں، بلکہ ہو سکتا ہے مجھے اتنی دیر غائب دیکھ کر آنے ہی والی ہوں۔ پھر تو مجھے فوراً ہی باتھ روم کا رخ کر لینا چاہیے، اکبر نے تیزی سے اٹھتے ہوئے کہا۔ اکبر باتھ روم میں گھسا تو راجدہ مسکراتی ہوئی کمرے سے نکل گئی۔ اکبر نے منہ ہاتھ دھوتے ہوئے آئینے پر نظر ڈالی تو اسے اپنی شکل بدلی ہوئی دکھائی دی۔ اس کی آنکھیں واقعی سرخ ہو رہی تھیں، رات کی جگار نے اس کی آنکھوں میں جیسے شعلے بھر دیے تھے۔ اس کا رنگ بھی کچھ پرمجدہ سا ہو رہا تھا، چہرے پہ ایک عجیب سی اداسی پھیلی تھی، جانے کیوں اسے اپنی شکل اجنبی سی لگی۔ اکبر نے جلدی جلدی برش کر کے گرم پانی کے چھینٹے منہ پر مارے، لیکن چہرے کی بشاشت واپس نہ آئی۔ اس نے سوچا کچھ دیر گرم پانی کا شاور ہی لے لے۔ ابھی وہ گرم پانی کے مزے لے ہی رہا تھا، کسی نے دروازہ بجایا۔ کون ہے؟ اکبر نے اپنا سر شاور کے نیچے سے ہٹا کر پوچھا۔ میں ہوں، راجدہ کی آواز آئی۔ راجدہ، میں آ رہا ہوں، بس نہا چکا ہوں۔ اکبر بھائی فوراً باہر آ جائیں، کوئی آیا ہے، راجدہ نے اطلاع دی۔ کون ہے؟ ماموں آئے ہیں کیا؟ اکبر نے پوچھا۔ نہیں، دروازے پہ کوئی ہے، وہ آپ کو پوچھ رہا ہے۔ راجدہ، ابو کہاں ہیں؟ ان سے کہو نا جا کر دیکھیں۔ ابو گئے تھے دروازے پر، لیکن وہ اندر نہیں آیا، وہ بس آپ ہی کو بلا رہا ہے۔ اچھا اچھا، آتا ہوں۔ پھر وہ پورا نلکا کھول کر نلکے کے نیچے بیٹھ گیا۔ اس کے سر اور جسم پہ صابن لگا تھا، اس نے جلدی جلدی جسم دھویا، چند منٹ میں باتھ روم سے باہر آیا۔ اس کی سمجھ میں ابھی یہ بات نہیں آئی تھی کہ اتنی صبح اس سے ملنے کون آیا۔ اگر اس کا کوئی دوست ہوتا تو اندر آ جاتا، ابھی ابو اس کے سارے دوستوں سے واقف تھے، پھر راجدہ بھی بتا دیتی کہ آپ کا فلانا دوست آیا ہے۔ دروازے پہ آنے والا کوئی اجنبی تھا، ایسا اجنبی جسے صرف اکبر جانتا تھا۔ تب اکبر کا دھیان فوراً ہی املی والے بابا کی طرف گیا۔ انہوں نے اپنا کوئی سپاہی بھیجنے کو کہا تھا، کیا وہ ان کا سپاہی آ گیا؟ یہ سوچ کر اس کے جسم میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، ایک جوش سا بھر گیا۔ کمرے کے دروازے پر بابر علی اس کا منتظر تھا۔ اکبر نے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا، ابو باہر کون ہے؟ کوئی اجنبی ہے بیٹا، بابر نے کہا، نہ اپنا نام بتاتا ہے اور نہ کام، وہ ایک ہی بات کہتا ہے، اکبر کو بھیجو، اکبر کو بھیجو۔ کوئی ملنگ قسم کا آدمی ہے کیا؟ سفید شلوار اور ایک روئی کی صدوری پہنی ہوئی ہے، ملنگ تو نہیں دکھائی دیتا۔ بابر نے اپنا خیال ظاہر کیا۔ اچھا میں دیکھتا ہوں، اکبر نے تیزی سے گھر سے باہر نکلتے ہوئے کہا۔ اسے یاد آیا کلفٹن پر اسے جو ملنگ ملا تھا، جس کا نام املی والے بابا نے نیاز محمد بتایا تھا، اس نے تو اس دن محض ایک تہبند باندھا ہوا تھا اور اس کے چہرے سے بالکل ظاہر نہیں ہوتا تھا کہ اسے سردی محسوس ہو رہی ہے۔ اس وقت جو دروازے پر تھا وہ نیاز محمد نہیں ہو سکتا، کیونکہ ابو کے بقول وہ سفید شلوار اور ایک روئی کی صدوری پہنے ہوئے ہیں۔ ہو سکتا ہے املی والے بابا نے کسی اور کو بھیج دیا ہو، کیونکہ انہوں نے بات یقین سے نہیں کہی تھی کہ وہ کس کو بھیجیں گے، البتہ سپاہی بھیجنے کی بات ضرور کی تھی۔ اکبر انہی خیالات میں الجھا جب گیٹ پر پہنچا اور اس نے اچک کر گیٹ کے اوپر سے دیکھا تو اسے اپنے سامنے ایک سر نظر آیا۔ وہ جو بھی تھا، اس کا چہرہ سڑک کی طرف تھا۔ اکبر دیکھ نہیں پایا وہ کون ہے۔ پھر اکبر نے چھوٹے گیٹ سے باہر نکلا اور پوچھا، ہاں جناب۔ اکبر کی آواز سن کر وہ شخص پلٹا، کالی داڑھی اور گردن پر پڑے ہوئے بال، نکلتا ہوا قد، چمکتا چہرہ۔ وہ اکبر کو دیکھ کر مسکرایا۔ آ گیا تو؟ ارے آپ! اکبر نے اسے فوراً ہی پہچان لیا، وہی تو نیاز محمد تھا، سمندر کے کنارے ملنے والا ملنگ۔ اس لباس میں وہ آج بالکل ملنگ نہیں لگ رہا تھا۔ ہمارے ساتھ چل، نیاز محمد نے کہا۔ کہاں بابا؟ اکبر بولا۔ سوال نہ کر، دیر نہ کر۔ نیاز محمد نے اس کی پیشانی پر انگشت رکھی۔ کہیں دور چلنا ہے تو گاڑی نکالوں؟ اکبر نے پوچھا۔ خالی گھر تک جانا ہے؟
آج وہاں تماشا ہوگا، گاڑی کو چھوڑ پیدل چل پیدل۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں کوٹ لے آؤں اپنا۔ گیٹ کے پیچھے بابر علی موجود تھا۔ اس نے کوٹ کا ذکر سنا تو بولا، بیٹے میں لاتا ہوں تمہارا کوٹ، تم یہیں ٹھہرو۔ تجھے بڑی سردی لگتی ہے؟ ملنگ نے پوچھا۔ نہا کر نکلا ہوں اس لیے کچھ محسوس ہو رہی ہے، ویسے نہیں لگتی، اکبر نے جواب دیا۔ ہمارے بابا کا دیا ہوا سکہ تو نے باندھ لیا؟ نیاز محمد نے پھر سوال کیا۔ جی جی میں نے باندھا ہوا ہے، اکبر نے کہا۔ دکھا۔ نیاز محمد نے حکم دیا۔ اکبر نے قمیص کے آستین اوپر کر کر بازو پر بندھا ہوا سکہ دکھایا۔ نیاز محمد نے اس سکے پر اپنی انگلی رکھی اور بولا، معلوم ہے یہ کیا ہے؟ سکہ ہے 5 پیسے کا۔ یہ سکہ نہیں ہے، یہ ایٹم بم ہے، ایٹم بم۔ لو بیٹے یہ کوٹ۔ بابر علی نے چھوٹے گیٹ سے اس کی طرف بڑھایا۔ یہ میرے والد ہیں، اکبر نے اپنے باپ کا تعارف کرایا۔ جانتا ہوں، نیاز محمد نے بے نیازی سے کہا۔ اور ابو یہ نیاز محمد صاحب ہیں، وہی جو سمندر کے کنارے ملے تھے۔ اچھا اچھا، بابر علی کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑی۔ چل بھائی، اکبر جلدی کر، دیر نہ کر۔ اکبر کیا میں بھی تمہارے ساتھ چلوں؟ بابر علی نے پوچھا۔ ہم اکبر کے ساتھ ہیں، اب کسی کو اس کے ساتھ جانے کی ضرورت نہیں، نیاز محمد نے تڑک کر کہا۔ جی بہتر، بابر علی نے بڑی فرما برداری سے کہا اور پھر اکبر سے مخاطب ہوئے، جاؤ بیٹے، خدا حافظ۔ بابر علی نے یہ کہہ کر گیٹ بند کر لیا تو نیاز محمد نے قدم آگے بڑھائے۔ اکبر بھی اس کے پیچھے پیچھے چلا۔ نیاز محمد نے پہلے بہت تیزی سے آگے قدم بڑھائے، اتنی تیزی سے کہ اکبر کو گمان ہوا جیسے وہ دوڑنے لگا ہو۔ جتنی تیزی سے وہ آگے بڑھا تھا اتنی تیزی سے پیچھے آیا۔ اب وہ گھوم رہا تھا، رقص کر رہا تھا۔ اس کے پاؤں سے چھن چھن کی آواز آ رہی تھی۔ اکبر کو اس چھن چھن کی آواز پر بڑی حیرت ہوئی۔ اس نے بغور ملنگ کے پاؤں دیکھے۔ وہ ننگے پاؤں ضرور تھا لیکن اس کے پاؤں میں گھنگرو نام کی کوئی چیز نہ تھی۔ وہ ملنگ تیزی سے رقص کرتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ اس پر ایک وجد کسی کیفیت طاری ہوتی جا رہی تھی۔ اگرچہ اس کرائے کے گھر سے خالی گھر کا فاصلہ زیادہ نہ تھا لیکن اتنا کم بھی نہ تھا کہ چند منٹوں میں طے کر لیا جاتا۔ اس ملنگ نے یہ راستہ رقص کرتے ہوئے گزارا۔ رقص کرتے کرتے اس ملنگ کے ساتھ چلتے ہوئے اکبر کو شرم آ رہی تھی، اس لیے رقص کرتے ہوئے اس ملنگ کو دیکھنے کے لیے راہگیر رک جاتے تھے۔ 1-2 گاڑی والوں نے بھی اس تماشے کو رک کر دیکھا۔ اکبر ذرا پیچھے رہ جاتا تو ملنگ اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے اپنے ساتھ کر لیتا۔ ان لمحات میں اکبر کو بڑی شرم آئی، ایک پڑھا لکھا لڑکا ایک فقیر کے ساتھ کیوں لگا ہوا تھا؟ رقص کرتا ملنگ اس کے ساتھ چلتا ایک نوجوان لڑکا راہگیروں کے لیے تماشا بن گیا۔ وہ اسے پلٹ پلٹ کر دور تک جاتا دیکھتے رہے۔ خالی گھر جیسے جیسے نزدیک آ رہا تھا نیاز محمد کے رقص میں تیزی آ رہی تھی۔ اس پر ایک عجیب کیفیت سی طاری ہو رہی تھی۔ اس کے پاؤں سے آتی ہوئی گھنگروؤں کی آواز اکبر کو مسلسل حیران کر رہی تھی۔ پھر خالی گھر آ پہنچا۔ خالی گھر کے سامنے پہنچتے ہی نیاز محمد نے ایک نعرہ مستانہ مارا اور تیز تیز دھمال کرنے لگا۔ وہ انگلی اٹھائے حق حق کر رہا تھا۔ اس کے پیروں پر گھنگرو بج رہے تھے۔ جب اچانک ہی اکبر کو خیال آیا وہ خالی گھر کے گیٹ پر پڑے ہوئے تالے کی چابی لانا تو بھول گیا۔ وہ سوچنے لگا کیا کرے، نیاز محمد کو بتا کر گھر سے جا کر چابی لے آئے یا نیاز محمد خود اس سے مخاطب ہو تو وہ اسے چابی کے متعلق بتائے۔ ابھی وہ سوچ ہی رہا تھا، اچانک نیاز محمد نے رقص بند کر دیا اور پھر تیزی سے گیٹ کی طرف بڑھا۔ اس نے تالا ہاتھ میں پکڑا تو وہ اس طرح کھل گیا جیسے بند ہی نہ ہو۔ کنڈا کھول کر نیاز محمد نے گیٹ کے دونوں پٹوں کو زور سے دھکیلا۔ گیٹ کھلتا چلا گیا۔ نیاز محمد نے گیٹ کے سامنے کھڑے ہو کر خالی گھر پر نگاہ ڈالی۔ اس کا انداز کچھ ایسا تھا جیسے وہ گھر میں مچنے والی کھلبلی کی سنگون لینا چاہتا ہو۔ کچھ توقف کے بعد اس نے نعرہ مستانہ پھر لگایا، حق بحق حق حق، اور پھر خالی گھر کے دروازے پر آنکھیں گاڑ دیں اور کانوں سے کچھ سننے کی کوشش کی لیکن نیاز محمد کو کچھ دکھائی دیا نہ سنائی دیا۔ بھاگ گیا کیا؟ نیاز محمد نے جیسے خود سے ہی سوال کیا۔ پھر گیٹ کے اندر داخل ہوا اور چند قدم آگے جا کر رک گیا۔ کھڑے کھڑے گردن گھمائی اور اکبر کو اندر آنے کا اشارہ کیا۔ جب وہ اس کے نزدیک آ گیا تو نیاز محمد نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر پوچھا، ڈر تو نہیں لگ رہا؟ نہیں، آپ کے ہوتے ہوئے ڈر کیسا؟ اکبر نے ہمت سے کام لیتے ہوئے کہا۔
बस फिर गेट बंद कर दे और आजा मेरे साथ, नियाज़ मोहम्मद ने अकबर को हुक्म दिया। अकबर ने जल्दी से गेट के दोनों पट मिलाकर अंदर से कुंडा चढ़ाया। नियाज़ मोहम्मद ने इसका हाथ पकड़ लिया। अकबर को यूं महसूस हुआ जैसे उसका हाथ शोलों पर रखा गया हो। इतनी तपिश थी उस मलंग के हाथ में। नियाज़ मोहम्मद ने घर के दरवाजे की तरफ रुख करने के बजाय लॉन में दाखिल होना पसंद किया। लॉन के दरमियान पहुंचकर उसने एक जगह मुंतखब की और हरी हरी घास पर बैठ गया। उसने अकबर से इशारे से कहा कि वो उसकी पीठ के पीछे बैठ जाए। अकबर उसकी पीठ के पीछे बैठ गया, बल्कि छुप गया। नियाज़ मोहम्मद ने आलती पालती मार कर आसन जमा लिया। चंद लम्हे कुछ पढ़ा, एक उंगली उठाकर अपने चारों तरफ घुमाई। शायद उसने अपने और अकबर के गिर्द हसार बांधा था। हसार बांध कर उसने खाली घर के दरवाजे पर नजरें जमा दी। दरवाज़ा बंद था। तब ये लोग गेट में दाखिल हुए थे तो फर्श धुला हुआ महसूस हो रहा था। लॉन के अतराफ में जो फूल लगे हुए थे वो भी तरोताज़ा थे। लगता था जैसे इन्हें बाकायदगी से पानी मिलता रहा हो। दरवाज़ा अभी तक बंद था। अकबर नियाज़ मोहम्मद के कंधे से झांक कर मकान के दरवाजे पर नज़र रख रहा था। अचानक अकबर को महसूस हुआ जैसे दरवाज़ा थोड़ा सा खुला हो। बाबा, क्या आपने देखा? अकबर ने सरगोशी में कहा। दरवाज़ा थोड़ा सा खुला था। हाँ, वो झांक कर गया है, नियाज़ मोहम्मद ने इत्मीनान से जवाब दिया। नियाज़ मोहम्मद ने ठीक कहा था। वो वाकई दरवाजे पर आया था। उसने थोड़ा सा दरवाज़ा खोल कर देखा था। वो दोनों सामने ही बैठे थे। उसने एक नज़र दोनों को देखा और फिर दबे पांव वापस हो गया। इसने बेडरूम का रुख किया। नीलम बेड पर लेटी महवे ख्वाब थी। उसके चेहरे पर वीरानी टूट कर बरस रही थी। सैयदपुर के जिन्ने, जो इस वक्त काले बिल्ले के रूप में था,